أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین اور معزز سامعین، آج کی اس پروگرام میں آپ حضرات کی خدمت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 یعنی 36 کی تلاوت کی گئی ہے۔ پہلے ہم اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ، رشتہ داروں، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قرابت دار، ہمسایہ، اجنبی، پڑوسی، پاس بیٹھنے والے، مسافر اور غلام بادیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں اور شیخی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ محترم ناظرین، آپ میں سے جو حضرات سورہ نساء کے بالکل شروع سے درس میں شرکت کر رہے ہیں، انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ سورہ نساء کے شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انسانوں کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں یتیموں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، کہیں بیواؤں اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ غرض یہ کہ حقوق العباد کو مسلسل اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ آج کی جو مبارک آیت پڑھی گئی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے انسانوں کے حقوق
بیان فرمائے ہیں اور ان کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اس آیت کے اندر خود اپنا حق بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی چیز کو، خواہ وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو، عبادت میں ہو یا اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں ہو، کسی بھی چیز میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یعنی اللہ نے اپنا حق بیان فرمایا ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے بندوں پر کہ بندے اللہ کو ایک اکیلا مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، چاہے وہ اللہ کی ذات میں شرکت ہو یا اللہ کی صفات میں ہو یا اللہ کی قدرت میں ہو، علم میں ہو، کسی بھی طرح کی شرکت قطعاً حرام ہے اور ایسا کرنے والا مشرک قرار پائے گا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے دوسروں کے حقوق بیان فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنا حق جو بیان فرمایا ہے اور توحید کو ذکر فرمایا ہے، اس کی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہترین ایک حکمت یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا نہ کرتا ہو، ظاہر سی بات ہے وہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام نہیں کرے گا، کیونکہ انسان برادری یا سوسائٹی یا شرم یا حکومت کے قانون سے بچنے کے لیے ہزاروں طرح کے راستے ڈھونڈ لیتا ہے۔ اگر انسان کو برائی سے کوئی چیز روک سکتی ہے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے پر انسان کو مجبور کر سکتی ہے کوئی چیز، تو وہ صرف ہے اللہ کا خوف، تقوی اور طہارت، اور وہ توحید کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے توحید کو ذکر فرمایا ہے۔ اب جو بندہ توحید اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگا، تقوی اور پرہیزگاری کی نعمت سے سرفراز ہوگا، وہی بندہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے اپنے حق کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد فوراً اللہ نے والدین کے حقوق بیان فرمائے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں بھی اللہ نے تمام دوستوں اور رشتہ داروں اور تعلق والوں میں سے سب سے پہلے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا ہے اور اپنی عبادت کے فوراً بعد اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے حق کے بعد اگر کسی کا حق ہے دنیا میں تو وہ ماں باپ ہیں۔ ان کے حقوق کی ادائیگی کی ہر شخص کو فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اصل کے اعتبار سے سارے احسانات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ دنیا ظاہر الاسباب ہے، دنیا یہ دار الاسباب ہے، یہاں انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ اس کے وجود کا سبب ماں باپ بنتے ہیں۔ ماں باپ کے ذریعے سے ہی انسان دنیا میں آتا ہے، اور اس کی پیدائش سے لے کر کے جوانی تک کے جتنے بھی کٹھن اور مشکل حالات ہیں، ان سب میں ماں باپ ہی اس کے دیکھ ریکھ کرتے ہیں اور اس کی فکر کرتے ہیں
اور ہر طرح سے اس کا خیال کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہی ایک آیت نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیتیں آپ کو قرآن مقدس کے اندر مل جائیں گی، جس میں اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ مثلاً اللہ فرماتے ہیں دوسری آیت کے اندر، انشکر لی ولی والدیک، یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ان دو آیتوں میں والدین کے معاملے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ ان کے حقوق کو ادا کرو۔ اللہ نے کہا میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ دوسری جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانہ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ نہیں کہا کہ ان کے حق کو ادا کرو۔ احسان کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ احسان کا مطلب بہت عام ہے، اس کا مفہوم عام ہے۔ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان اپنا مال ماں باپ پر خرچ کرے، ماں باپ پر اپنا مال خرچ کرے، اور یہ بھی داخل ہے کہ جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق جسمانی خدمات انجام دے۔ انسان ماں باپ کو اگر ضرورت پڑ رہی ہے جسمانی خدمات کی تو ماں باپ کی خدمت کرے، اور ان کے ساتھ بات چیت میں نرمی اختیار کرے، سخت آواز میں اور ترش لہجے میں ماں باپ سے ہرگز کلام نہ کرے۔ احسان کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہے۔ یا ایسا کلمہ، ایسا لفظ اپنے زبان سے نہ نکالے جس سے ماں باپ کی دل شکنی ہوتی ہو، ان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہو، یا اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کرے جن سے ماں باپ کی دلی آزاری ہوتی ہے، بلکہ حتی الامکان ماں باپ کو آرام پہنچانے اور انہیں خوش رکھنے کے لیے جو صورتیں اختیار کرنی پڑیں وہ سب کرے۔ یہ سب کے سب لفظ احسان میں شامل ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ماں باپ کے حقوق کو ادا کرو، بلکہ ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کا معاملہ کرو، یہ اللہ نے کہا۔ یہ ایک عام لفظ ہے، اس میں ساری چیزیں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ماں باپ کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اسی طرح اس کے فضائل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر تو مختلف جگہوں پر اللہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی تاکید فرمائی ہے اور فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اور عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔ ترمذی کے اندر اسی طریقے کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جو لڑکا اپنے والدین کا فرما بردار ہو، جب وہ اپنے والدین کو عزت اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ہر نظر میں اس کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، ہر نظر میں حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے وعید بیان فرمائی ہے جو ماں باپ کو ناراض کرتا ہو، ان کو تکلیف پہنچاتا ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو شخص
ماں باپ کی نافرمانی اور دل آزاری کرے، اس کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ بیہقی کے اندر ایک روایت ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ، ماں باپ کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالی نے عام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں وَبِذِي الْقُرْبَى، عام رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ انسان حسن سلوک کا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کا معاملہ فرمائے، بھلائی اور خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ چنانچہ حضرت سلمان ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ عام مسکینوں فقیروں کو دینے میں تو صرف صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اپنے ذی رحم رشتہ دار کو دیا جائے تو اس میں دو ثواب ہے، ایک صدقے کا ثواب، دوسرا رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا ثواب۔ تو ماں باپ کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرے نمبر پہ عام رشتہ داروں کے حقوق بیان فرمائے ہیں کہ انسان ان کا خیال رکھے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، جو غریب ہیں، فقیر ہیں، جو خود اپنی زندگی کا بوجھ اٹھانے میں جنہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان فقیروں اور مسکینوں کے ساتھ بھی انسان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ رشتہ داروں کے بعد فوراً یتیموں کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، قدم قدم پر ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے دکھ درد میں ہم شریک رہتے ہیں، ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی معاملہ کریں، یتیموں اور مسکینوں کی بھی ہم مدد کرتے رہیں، ان کا تعاون کریں، اور اس کو بھی ویسے ہی ضروری سمجھیں جیسا کہ ہم رشتہ داروں کے تعاون کو اور ان کی خدمات کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اب چوتھے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آپ دیکھیں وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، فرماتے ہیں وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی پڑوسیوں کا خیال رکھو، قرابت دار ہمسایہ۔ دیکھیے اللہ نے دو لفظ استعمال فرمایا ہے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ۔ جار ذی القربہ سے مراد وہ پڑوسی ہوتا ہے جو ہمارے مکان کے بالکل متصل رہتا ہو، اس کو کہتے ہیں جار ذی القربہ، جس کا مکان اپنے مکان سے ملا ہوا ہو۔ اور جار الجنوب وہ پڑوسی ہے جس کا مکان ہمارے مکان سے کچھ فاصلے پر واقع ہو، دو چار گھر کے بعد جس کا مکان ہو، یعنی ایک ہے قریب کا پڑوسی اور ایک ہے دور کا پڑوسی۔ تو دونوں طرح کے پڑوسیوں کا خیال رکھنا اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونا نہایت ضروری ہے قرآن کے حکم کے مطابق۔ اب وہ پڑوسی چاہے ہمارا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، یا اسی طریقے سے چاہے وہ پڑوسی جو ہمارے پڑوس میں ہے یا دو چار گھر کے دوری پر اس کا گھر واقع ہے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، بہرحال کسی بھی مذہب اور دھرم سے اس کا تعلق ہو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی طرف بھی مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے، اور نہایت تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرو۔ پڑوسی اگر پڑوس میں ہے، ہمارا اس کا گھر بالکل ملا ہوا ہے، متصل ہے، اور وہ رشتہ دار ہے اور مسلمان ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے حق زیادہ ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے، رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، ایک یہ کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے، پڑوس ہونے کا ایک حق متعین ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ وہ مسلمان ہے، تو مسلمان ہونے کا ایک الگ حق متعین ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے درجے بتائے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض پڑوسی وہ ہیں جن کا صرف ایک حق ہے، بعض وہ ہیں جن کے دو حق ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کے تین حق ہیں۔ ایک حق والا پڑوسی وہ ہے جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اور وہ غیر مسلم ہے، جس سے ہماری کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، بس ہمارے پڑوس میں ہے، غیر مسلم ہے۔ اس کا ایک حق ہے کہ اس کے پڑوسی ہونے کا آدمی خیال رکھے، اس کا لحاظ رکھے، اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور جب ضرورت ہو اس کا تعاون کرے۔ دو حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہے، ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، ایمان والا بھائی ہے، تو اس کے دو حق ہو گئے، ایک تو پڑوس کی وجہ سے اور ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور رشتہ دار بھی ہے۔ اس طریقے سے ایسا اگر کوئی پڑوسی ہو جو پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، تو اس کے تین حق ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب و غریب ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو خود اپنا پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، چاہے وہ پڑوسی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس سے بحث نہیں ہے، بس یہ ہے وہ ہمارے پڑوس میں ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ چھٹے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب، ہم پہلو ساتھی، یعنی اجنبی ہمسایہ۔ والصاحب بالجنب کا مطلب ہوتا ہے کہ پاس بیٹھنے والا، اجنبی ہمسایہ، یعنی جو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس بیٹھ گیا ہو۔ مثلا ہم سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں ہیں، جہاز میں ہیں، بس میں ہیں، گاڑی میں ہیں، ہمارے قریب میں اور ہمارے بالکل سیٹ کے بغل میں جو مسافر بھی ہوگا وہ ہمارا پڑوسی ہوگا۔ یہ ہے والصاحب بالجنب، تھوڑی دیر کے لیے جو ساتھی ہو، چاہے وہ سفر میں ہو یا اسی طریقے سے آفس میں ہو یا کہیں بھی ہو، تو اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا ہے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ شریعت اسلام نے جس طریقے سے دور اور نزدیک کے دائمی پڑوسیوں کے حقوق واجب فرمائے ہیں، متعین فرمائے ہیں، جو ہمیشہ ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اس کا حق متعین ہے، اسی طریقے سے اس شخص کا بھی حق قرآن نے اور شریعت اسلامیہ نے متعین فرمایا ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے کسی مجلس میں یا سفر میں ہمارے ساتھ بیٹھ گیا ہو، جس میں مسلم بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اور غیر رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، یہ سب کے سب برابر ہیں، سب کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت اور اس کی تعلیم دی گئی ہے، جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ ان کو کسی طرح سے تکلیف نہ پہنچائیں۔
آپ کی زبان سے یا آپ کے کسی حرکت سے انہیں تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثلاً آپ سفر کر رہے ہیں اور سگریٹ پینے لگے، بس میں یا ٹرین میں یا ہوائی جہاز میں یا پبلک مقامات پر سگریٹ پی رہے ہیں یا کچھ ایسی حرکت کر رہے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو شریعت نے اس کو سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ایسی حرکت سے مسلمان کو باز رہنا چاہیے، وہ بھی پڑوسی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کا بھی حق ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، 7ویں نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا راستے کا جو مسافر ہو، وابن السبیل، راہگیر، مسافر، اس سے مراد وہ شخص ہے جو سفر میں نکلا ہو، آپ کے پاس آ گیا، آپ کا مہمان بن گیا۔ چونکہ اس اجنبی کا کوئی رشتہ دار اور تعلق والا یہاں نہیں ہے، تو قرآن نے حکم دیا کہ اس کا بھی خیال رکھا جائے اور اس کی ضرورتوں اور اس کے دوسرے کاموں میں تعاون کیا جائے، اس کا بھی حق لازم کر دیا ہے۔ مثلاً کوئی ایسا شخص ہے جو سفر میں نکلا، آپ کے گھر آیا، آپ کا مہمان ہو گیا، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا خیال رکھیں، اس کا تعاون کریں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، 8ویں نمبر پہ فرمایا کہ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، غلام اور باندیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ غلام اور باندیاں جو ہیں ان کا بھی حق شریعت نے متعین کر دیا کہ ان کے ساتھ انسان بھلائی کا اور حسن سلوک کا معاملہ کرے، اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق ان کو کھلائے پلائے اور پہنائے، اس میں کوتاہی نہ کرے اور طاقت سے زیادہ کام اور بوجھ ان پر نہ ڈالے۔ دیکھیے، اگرچہ اس آیت کے اندر غلام اور بادیوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی ہدایات کی بنیاد پر یہ احکام نوکروں اور ملازموں پر بھی حاوی ہیں، ان کا بھی یہی حق ہے۔ جو ملازم آپ کے یہاں کام کرتے ہیں اور جو نوکر آپ کے یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کا بھی یہی حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، یعنی ان کی دیکھ ریکھ کریں اور ان کی تنخواہ میں یا ان کے کھانے وغیرہ کے انتظامات میں بخل سے کام نہ لیں، کنجوسی سے کام نہ لیں، یا اسی طریقے سے ان کی حیثیت اور طاقت سے زیادہ ان پر کام نہ ڈالیں، ان کو بار بار پریشان نہ کریں، ہر طرح کی سہولت کا خیال رکھیں۔ اس کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے اس مبارک آیت کے اندر۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، یعنی اللہ تعالی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے جو متکبر ہو اور دوسروں پر اپنی بڑائی جتانے والا ہو۔ بے شک اللہ تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں اور دوسروں پر اپنی بڑائی جتلانے والوں کو پسند نہیں کرتے، یعنی حقوق کی ادائیگی سے بے پرواہ اور غافل وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے دل میں تکبر ہو، گھمنڈ ہو،